وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللہ تبارک و تعالی نے ان گنت باری شکر ہے اس ذات ذوالجلال والکبریاء اسڈے اتے بہت بڑا احسان ہے کہ اس ذات حقہ نے اساں سارے اپنے محبوب کام واسطے پسند کیتا اور چنا. دنیا وچ بے شمار کم ہیں، جڑے بندے ہوائی جہاز اڑیندے وہ بھی کم کر رہے، دکاندار دکان چلا رہا وہ بھی ایک کم کر رہا، مکان دی تعمیر ہو رہی، مستری بھی کم پیا کریندا تے مزدور بھی کم پیا کریندا، گلیاں وچ صفائی کرن والا بندہ بھی کم پیا کریندا. لیکن اساں اللہ تبارک و تعالی نے اس کام واسطے منتخب کیتا جیڑا کم اللہ نو ساریاں کماں نالوں ود کے پسند کم. تو سڈے چو اکثر حافظ بیٹھے ہو سن، اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت تے رسالت دے کے بھیجیا نا، آپ دے کچھ فرائض ذکر کیتے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.
اللہ پاک فرمایا اے فرائض نبوت، اے نبی دے ذمے فریضہ، یتلو علیہم آیاتی، انہاں اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہاں قرآن دی تعلیم دے والحکمہ، اور قرآن دے اسرار تے راز انہاں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہاں دا تزکیہ کرے، عقائد دے لحاظ نال، اعمال دے لحاظ نال، اخلاق دے لحاظ نال انہاں دا تزکیہ کرے۔ ہن ایک کم اللہ نے اپنے نبی دے ذمے لایا، عام لفظاں وچ ان سمجھو اللہ تبارک و تعالی نے اساں ساریاں نوں اس کم تے لا دتا جیڑا کم اللہ دے نبیاں دا ہے۔ تا جنجے نبی کائنات چو اچا ہوندا، انجے نبی دا کم بھی ساری کائنات دے کماں کولو اچا، اس اچے کم واسطے اللہ نے سن پسند کی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی فرمایا نا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم علیہ السلام جنت وچ رہندے، اللہ پاک فرمایا بنجو زمین تے، لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، زمین تے رمنا نے مستقر عارضی ٹھکانہ تہاڈا زمین نے، عارضی ٹھکانہ پکا نہیں، اسی تا پکے تھی ہے یہ عارضی ٹھکانہ، متاع الی حین، الی حین تو مراد موت، موت تک تساں اس دنیا چ فائدہ اٹھاؤ، وہ اتھوں مڑ آئے نا زمین تے آئے، پھر جتنی زندگی اللہ زمین دی لکھی آئی وقت آدم علیہ السلام جنت چ پہنچ گئے، اساں انہاں دی اولاد اور ساڈے باپ دی میراث جنت ہے۔ اے جن دنیا چ ہوندا نا میں آدھا میں اے زمین پیو دی میراث چ لبھی ہے، اے میرے والد دی زمین میں ملی، میں وارث ہاں، تا جنت ساڈے پیو دی میراث ہے، تے او میراث اساں حاصل کرنی، اے ابلیس جڑا نا، ابلیس شیطان اے جنت چ رہندا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس جنت چو فخرج انک من الصاغرین، نکل ون تو ذلیل ہے، اللہ اساں کٹ دیتا، تا چونکہ جنت اسیدی میراث ہے، ساڈا گھر ہوے، اللہ پاک فرمیندن یہ گل شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی دے مقدمے چ وہ آدم اللہ پاک آدھا مینڈے بندے ہو تو سٹا گھارے جنت
تے تسی اگے اپنے گھر گئے کوئی نہ ہو، تو سڈے ونجن تو پہلے میں تو سڈے گھر نوں تہاڈے دشمن تو پاک کر دیتا، شیطان کٹ سٹا نا اللہ کہہ دیں تو سڈا گھر آئی تے اے انسان دا کے وے دشمن ابلیس، اللہ پاک آ دیں میں تو سڈے گھر تو سڈے ونجن تو پہلے تہاڈے دشمن نو سڈے گھروں کٹ دیتا، تساں کے کرنا؟ فرمایا اے جڑا دل ہے نا، اے جسے تسی کہ میں مال دی محبت پائی ہے، ہاں میرے کو مال ہوئے، دنیا ہوئے، میرا نا ہوئے، میں چودھری ہوواں، ہے مال حبے جا حبے مال سدھے دل خوشی پہ، اللہ پاک آدن اے جڑا تونڈا دل ہے نا، جن جے جنت تو سڈا گھر رہے تا بندے دا دل اللہ دا گھر ہے، اللہ پاک آدن تونڈے گھر نوں تا میں تیرے دشمن تو تیرے آمن تو پہلے پاک کر دیتا، ان کرے آنا اے میرے گھر نوں بھی میرے تو سوا تو پاک کر دے میں آ، ہن تیرے گھر وچ تیرا جڑا دل ہے نا وہ اللہ دا گھر ہے، اس دل وچ وقت دنیا نہ وسدی ہوے آ وقت اس وچ اللہ وسدا ہو۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا اے نبیاں دا کام ہے تعلیم تے تعلم، پڑھنا پڑھاونا، یہ نبوت دا خاص ہے، نبی پڑھان دے واسطے آئے، دنیا کے استاد بن کے آئے، پھر انہاں کو لوگاں پڑھیا اور او سلسلہ مسجد نبوی جو شروع تھیا، یہ اج دی گل نہیں، 15ویں صدی ویندی پئی، ایک کم مسجد نبوی شروع تھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوندے، صحابہ کرام آپ کو قرآن پڑھتے، کتنے حفاظ صحابہ، کتنے قاری صحابہ، پھر کتنے عالم صحابہ، کتنے فقیہ صحابہ، یہ سارا کچھ مسجد نبی چھوڑتا ہے، اتھے اللہ اسا سارے گھن منجے اچھی آمین ہڑوے نہ اکھانے آتا بڑی تکھی آمین آتا اللہ اسا سارے اتھے گھن منجے، ہر مومن مسلمان اللہ مدینے دی مکے دی زیارت نصیب فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے، عمرہ مبرور نصیب فرمائے۔ مسجد نبی دے نال ایک چھوٹا جا چبوترا بنیا ہوا، آپ دی قبر منور نے پچھاڑی، وہ ہے چبوترا اصحاب صفہ، اسے تقریباً مؤرخین لکھیں دن 70 یا 72 طالب علم راندے ہوں اس جگہ دے، جھونپڑی ہوگی کچی جی، اور انہاں طالب علماں وچ ایک طالب علم ہے حضرت ابو ہریرہ سارے آپ کو رضی اللہ تعالی، یہو جا طالب علم آئی، اس طالب علم نو کدے یہ یاد نہیں آئی کہ میں اج گھر بہنا، اس طالب علم نو یہ یاد نہیں آندا آئی کہ میں کدی من کے کام کرے گا، اے اس سے مسیت اس سے حجرے وچ اس سے چھپر تھلے بیٹھا پڑھدا پیا، اور پھر تسی اللہ پاک تساں عالم با عمل بنائے، تسی بڑے ہو سو اگاں پڑھ سو حدیث دیاں کتاباں آ سو نا، تو ان پتہ لگ سی کہ 1,24,000 صحابہ وچوں سب تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث امت تک حضرت ابو ہریرہ پہنچائی، سب تو زیادہ، انہاں تو زیادہ کسے دی روایت کوئی نہ حضرت ابوبکر صدیق دی، نہ حضرت عمر دی، نہ حضرت عثمان دی، نہ حضرت علی دی، کہیں بھی سب تو زیادہ آپ دے اقوال تے فرامین
اس امت تک حضرت ابو ہریرہ پہنچائیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے اصحاب صفہ دے مدرسے دے طالب علم اسی تک احتجاج کرے نے اج روٹی ہے جی، اج سالن ہے دا، اج چاہ ہے جی، اج فلانی شے ہے جی۔ حدیث پاک چاہندا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیہڑے مسجد نبی تو باہر ڈٹھے پین تے بے ہوش تھی گئے۔ وہ مسجد نبی دا طالب علم بے ہوش تھی گیا، کوئی آیا اس کا پانی دے چھٹے مارو مرگی ہو گئی، کوئی آدھا ہے تھی گیا، کوئی آدھا دماغ ہنج ہو گیا، کوئی کے آخر پتہ لگا نہ مرگی نہ بیماری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں کئی دیہاڑے گزر گئے میں کھاتا کچھ نہیں، بھوک تو بے ہوش تھی گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کھدا، آپ نے گھر گئے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کچھ ہے گھر ہے انہوں نے آخا جی ایک دودھے کا پیالہ پیا اور تک کوئی شے نہیں کھائی۔ آپ نے فرمایا وہ پیالہ دودھے والا دے چا، تے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مان ابو ہریرہ جتنے طالب امن مسیح مسجد نبی سارے صد کے گرنا پیالہ ایک تے 72 بندہ دودھے دا پیالہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائے میں سوچا ایک پیالہ تو گھٹ گھٹ بھی نہیں آتا، پر آپ دا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم دا، وہ گئے سارے صد کے گرنا ہے۔ ہم سب تو زیادہ بھوک لگی پئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، شدے بھوک نہیں ہو گئی۔ آپ سے فرمایا ابو ہریرہ ہی گھننا پیالہ انہیں سارے سنگیاں پوا، وہ سوچیں دن با بھوک میں لگی پئی، آپ نے ہنن تے پیچھے بچ سی کوئی شے۔ اے میں تو ترغیباً سنیندا پیا اساں بھی سوچنا چاہیے اسی کہ اسی اپنے ڈھڈ والے پاسے تکیندے ہیں، نال گھرا بھکھا بیٹھا، چھوٹا بچہ بیٹھا، سن کوئی احساس نہیں بس بچے بھی کھادا کہ کوئی نہیں کھادا۔ آپ سے فرمایا ابو ہریرہ پیوا ہے نا، فرمائیں میں حکم دی تابع داری کے پیالہ چاہ کے دا ہکی کول دوئیے کول تریے کول چوتھے کول 71 بندیاں پیوایا تے دودھ انجان موجود ہے۔ یہ میرے نبی دا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بچ گیا کہ جیا جی اکھی پی، فرمایا میں ایک ماری پیتا، فرمایا وات پی، میں وت رج کے پی۔ آپ نے فرمایا وت پی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، میں اپنی زبان چاہتا ہوں آپ دن اللہ نبی ہن تو میں اتنے تک تھی، ہن تو گھٹ بھی نہیں اندر بہنا۔ اس گلا اتنے کھلارو میں سوائیں لطیفہ سنا، اور میری گل ذہن چ رکھا ہے اس دے سنان دا میرا مقصد تو ہم ہسانا نہیں، اس کا مقصد ہے کہ تساں اس گل نو سمجھنے دی کوشش کریں۔ ایک انا حافظ ہے اس میں پتر ہے، پیو پتر دوئے خاتمی ہے، خاتمی جاننے ہو اے ختم پڑھنے والی برادری، وہ ختمے تے گئے تے پیو رائے تے پترے پیدا خامنے وچ پانی نہیں پینا، اس کی جائی تے فلانی شے کھانی، وہ خیر گئے روٹی کھیندیاں 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 اس دے پترے پانی منگل، اس دوئے بندہ پانی گنگا دتی اس نے رکھ کے چند پترے، میں جتنا آکھا پانی اس جگہ ہی شے کھا، اس آکھا ابا ہتھے تک تھی گیا میں پانی پہ پیندا تے بٹھاون واسطے، دوئی بات رکھ کے دے دس میں کیوں نہیں دسیں گا۔ ساڈی حالت کی ہے آج اساں پیٹ پرست ہو گئے، پیٹ پرست، ساڈا مزاج کی بن گیا، طالب علم
دین حاصل کرنے والا نہ اس کا مقصود مطمع نظر تعلیم ہے. اور یہ تعلیم بغیر محنت، بغیر مشقت، بغیر صبر تو نہیں آتی. ساڈے استاد ہے اور تسی سارے حضرات بھی اس نام تو واقف ہونا چاہیے. حضرت مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمت اللہ علیہ، میں انہوں کو قرآن کی تفسیر پڑھی، بہت بڑے عالم. وہ والد کوئی نہیں ہے، فوت ہو گئے. چاچے ہے انہوں نے اجے لم پڑے گئے استاد رمنا نے نیلے دلے دے چکوال دے نال ٹوٹی بند دے کول انہوں نے علاقہ. استاد فرمیندے میں ایڈا سارا آیا ہوں کہ میں میری ماں کو میرا چاچا گھن گیا پڑھاونے کا کہ چکوالو پیدل جے لنگ گئے، کرایہ کوئی نہیں ہے، پیدل چلدیاں چلدیاں. استاد رحمت اللہ علیہ فرمیندے میں بھی چھوٹا جہا بچہ ہوں، میں کدو گھروں نکلا تے ٹرا پھر یہ سنگلاخ پہاڑی دمیلی تے سہاوا انہاں ایریاں چ. استاد فرمیندے بھئی میں بچے ہوں، میرے سارے پیر تھلو چھلے گئے تے پھٹ گئے، میں کو ٹرا نہیں رہنے. تے سدھے کول چاچا جی کول کپڑے تے کچھ ہر شے وہ چاچے اور چاہیے تے میں انگلی نال نپا ہویا. آدھے میری حالت یہ بن گئی میں ٹر نہ سکتا. میرے چاچا جی کے کریں دے میں نے چاہندے وہ جڑی گٹھڑی چاہیے او میل 2 میل اگے پھن کے رکھ آندے، وت مڑ کے آندے، وت مین کناڑے تے چڑھیندے، وت بیندیاں وت اتھے مین لیندے، وت گٹھڑی چاہ کے اگے لیندے. فرمان لگے اس طرح چلدیاں 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 اسی جیلم پہنچے کہ میں اپنے چاچا جی کو پڑھدا رہا ہوں، حفظ کیتا. اور استاد رحمت اللہ علیہ فرمیندے میں حفظ ان کیتا جن یہ انا بندہ پڑھتا، کوئی قرآن مجید کا نسخہ کوئی نہیں میرے تے نہ چاچا جی گھنن دے. سبق بھی زبانی دیونا، سب کی سپارہ بھی زبانی تے منزل بھی زبانی. آدن میں حافظ بن گیا ہوں، عرصہ گزر گیا. میرے چاچا جی میں نے آخیا ون اپنی اما نو مل کے آ. ہے کیا ہے؟ میں گھر آیا، میں بوا کھڑکایا، میری اما کو ایک عورت گھر کا کام شم کرے دی. میں بوا کھڑکایا، وہ بوئیے تے آئی تے میں تکا میری اما ویڑے بیٹھی گئی. تو وہ جی ساڈے گھر عورت کام کرے دی وہ آدھی فقیرہ گھر دیون دی شے کوئی نہیں، اس سمجھا کوئی سوالی منگن واسطے آیا. استاد رحمت اللہ علیہ فرمیندے میں اپنی اکھاں نال تکا میری ماں بیٹھی ہے بیڑے وچ، پر میں اس بوئے تو خالی ٹر پہ ہوں. انہاں سمجھا کوئی وظیفہ منگن آیا، کوئی شے منگن آیا. میں ٹریا پچھو میری ماں اس عورت نو آدھی اس بندے سد تا صحیح. میں آیا تے میں آخیا ماں میں تیرا پتر ہاں. اس آخیا نہیں تو میرا پتر ہے. بس آدن پر میں امی قریب کیتا تے قریب کر کے میرے کان تے بچپن دا کوئی نشان آیا. میری ماں میرا کان ویکھا تے کان دیکھ کے آدھی ای میرا پتر محمد حسین ہے. میں دسنا اے چاہتا جڑے بندے تعلیم حاصل کریں دیں تا ماما شکلہ بھول ویندیاں وہ لوگ تعلیم حاصل کریں. ایک استاد الاستاد گزرے مولانا غلام رسول صاحب انی والے، بہت بڑے عالم گزرے. مولانا غلام اللہ خان صاحب کے استاد، نیلوی شاہ صاحب کے استاد، مولانا بندیالوی بندیالوی صاحب دے والد صاحب امیر بندیالوی صاحب دے استاد، بہت بڑے عالم. وہ آدم اپنا واقعہ سنیں دے
میں نکل جا میرے والد کو لوگ قتل میں گھروں کٹ دیتا بھائی مخالف میں بھی قتل کر دے میں گھروں لگ گیا ہوں پڑھتا رہے ہوں 9-10 سال تو بعد میں گھر واپس آیا میں ون کے دروازے دستک دیتی میری اماں آئی میں اس نے آخا میں تو میرا پتر ایویں ہی نہیں میرا پتر کوئی ہو رہے کریندیاں بچپن دا انجان کوئی نشان میرے جسم تے ہائی میری اماں وہ نشان ویکھ کے میں پہچانیا استاد فرمیندے ہوندے بندہ علم تاں حاصل کریندا تے علم تاں آندا کہ بندے دی شکل بھی ماں نوں بھول گئی ایڈی محنت اتنا صبر اتنی استقامت اتنی جدوجہد اس علم واسطے میں عرض کی تھی حضرت ابو ہریرہ بھوک تو بے ہوش ہو گئے وہ مسجد نبی دے طالب علم وہ تعلیم حاصل کی تھی اللہ دے پیغمبر دی امت تک میرے آقا دے سارے فرامین پہنچا دیے تو اللہ تبارک و تعالی نے تساں اور اساں اس کم واسطے منتخب کیتا جڑا کم اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے وہ کم میں اللہ دے دین کا لہذا میں اپنے تمام عزیز طلباء کی ایک گزارش کرے سا عرض کرے سا تسان نہیں پتہ چونکہ تسان اج تک دھوپ چھاں تو واقف کوئی نہیں نفع نقصان دا تو ہم کوئی پتہ نہیں تو ہم نہیں پتہ تسان کتنے قیمتی ہو تہاڈی قیمت انہاں دنیا والے کوئی پتہ نہیں خدا دی قسم کوئی پتہ نہیں اسی تو طالبوں نفرت دی نگاہ نال ویکھدے نا دنیا دار طبقہ انہاں کے پتہ ایک کیڑے لوگ ہیں تساں گھروں ٹردے ہو نا گھروں ٹردے ہو حدیث تے بیان کرو کو کہڑی گل نہیں اللہ دے نبی دا فرمان ہے تساں ٹردے ہو سمندر تے دریاواں وچ رمن والیاں مچھلیاں دعا کریندیاں مولا تیرے دین دے خادم آندے پے انہاں دی حفاظت اے پیڑیاں نہیں پیڑیاں ایک کیڑے مکوڑے ان تسی دے واسطے دعا کرے تے تسی گھروں ٹردے ہو نا اللہ دے فرشتے پیراں تھلے پر بچھیندے نے تسی زمین تے پیر نہ رکھو تھوڑے پیراں تھلے فرشتیاں دے پر کیوں ہے اتنا اعزاز کیوں پہ لبدا کیڑی گل تو تسی اتنے محترم ہو اس واسطے کہ تسی وہ کام کر رہے ہو جڑا کام نبی کرن واسطے اچا کام سب تو اچا کام ہے تے جتنا بندے کم اچا ہوئے اتنا اعزاز تے انعام بھی اچا ہوندا کہ نہیں اللہ دی طرف احساس ہے لہذا تساں میرے سارے عزیز اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہو اپنے والدین بہنا بھرا چھوڑ کے اتنے بیٹھے ہو چٹائیاں تے ہر پتہ نہیں تسی صوفہ سیٹ تجدے ہو سو تسی پلنگاں تے سوندے ہو سو اسی تو خیر پرانے بچپن دی انجانی ماں لیکن اپنے وقت دی قدر کرو یہ وقت چلا گیا نا ہاتھ نہ آ سکے پر تساں پٹنا رومنا کھ بھی نہ ہو سکے علم حاصل کرو اس علم تے محنت کرو بغیر محنت دے کچھ بھی نہیں تسی آکھو نا روڑا گوڑی نال کام چل ویسی وہ گل ان بن سی نہ تتر راسو تے نہ بٹیر راسو اس واسطے اس تے محنت کرو اور اتنی محنت اس محنت پھر بہت ساریاں چیزاں ہوں گی ایسی کدی بہنے نا کیا دیا دعا کرائے جی ایک آخر والے بڑی سونی گل آخی اس آخا تنج بن ونجنا تین آخر نہ پوے میرے کن دعا کرو تو انج بن من کے ہر کوئی توڑے واسطے دعا کرن لگ اس طرح بندہ کرنا چاہیے ایک میں قرآنی طالب علم تھا بادشاہ لوگ ہوں قرآن
یہ دنیا کی سب تو عظیم ترین کتاب، اس دا ادب تو اتنا کہ حد ہی کوئی نہیں۔ میں کتابی طالب علم نو آکھن لگا اے جڑیاں کتاباں تواڈے کول قانون چا کامربی ہے، تواڈی کاپی تے قانون چا لکھا ہویا، علم تاس میں اس کاپی دا بھی تسی احترام کرے سو، اس تو بغیر علم نہ آنا، بالکل نہ آنا۔ تسی ساری دھار رٹا لائی رکھو جو مرضی، جب تک اس دا تسی احترام نہ کرے سو علم نہیں آتا۔ ساڈے قریب اسلاف گزرے، علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، تعلق دیوبند عظیم محدث، بہت بڑے عظیم محدث ہیں۔ میں انہیں سمان حیات پڑھتا پہ ہوں، اس وچ لکھا پہ بھائی کتاب کوئی بھی ہو گیا، حدیث دی، فقہ دی، فلسفے دی، کوئی کتاب دی، ہن تو پتہ نہیں سیدھے حاشی ہونے نا، اسے حاشیے پٹھے گولدارے چ لکھے ہوتے ہیں، اس طرح لینا لگی۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ من علم تاں آیا، انج نہیں کہ حاشیہ انج آیا تو میں کتاب پھیریے اپنے دیں، نہیں آدھے میں اتنے ایٹھونے ہوں، میں کتاب پڑھتا ہوں، حاشیہ پٹھا ہوندا ہے، میں کتاب کدے نہیں پھیری، میں آپ اٹھڑ کے ہتھے بن اجنے ہوں کہ میں حاشیہ پڑھتا ہوں۔ اتنا کتاب دا ادب، اور انہوں نے یہ کتاباں اج بھی میرے خیال دارالعلوم دیوبند دے کتب خانے موجود ہیں، جنہیں تو نہ پڑھیا تے پڑھایا، آخر وفات ہو گئی، لوگ